الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور اہل جنت۔ اہل جنت ہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے والا ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کا۔ وہی بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کا بادشاہ، نہایت مقدس، سلامت رکھنے والا، امان بخشنے والا، نگہبان، عزت والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، متکبر ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہی اللہ سب کا خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کی مناسب صورت بنانے والا ہے۔ خوبصورت نام اسی کے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ فرش سے عرش ہیں سارے زمانے آپ کے، ساری دنیاؤں کے ہیں مخفی خزانے آپ کے۔ آپ کا ذکر مبارک
مبارک ختم ہو کیسے بھلا، آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا، ہر طرف چرچے کیے ہیں جب خدا نے آپ کے یا رسول اللہ، ہر طرف چرچے کیے ہیں جب خدا نے آپ کے، اور ایک طرف سے صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ایک طرف روح الامین، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 4 رمضان المبارک ہم مشارق الانوار کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم حضرت سیدنا شیخ رضی الدین حسن الساغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب مستطاب کے دروس ذکر کر رہے ہیں، جس میں ان کی منتخب احادیث جو انہوں نے صحیحین سے لی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پہلے باب میں ان احادیث کا ذکر ہے جو لفظ من سے شروع ہوتی ہیں، اور اس میں آج جو حدیث ہم سب سے پہلے پڑھنے جا رہے ہیں اس کے راوی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، کہ وہ بندہ جو جان بوجھ کے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرے اور اپنے نسب کو تبدیل کرے اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی وعید ہے کہ جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور ظاہری نمود و نمائش کے لیے اپنا نسب بدل ڈالتے ہیں، اور ان کا تعلق کسی اور ذات پات سے ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا آوان لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس طرح مختلف نسب بدل کر جھوٹی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ وعید ذکر کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جانتے بوجھتے ہوئے اپنا نسب تبدیل کرتا ہے تو اس پہ جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے گناہ میں ملوث ہونے سے جو ہے وہ ہم سب کو اس سے معافی عطا فرمائے، اور جو شخص بھی اس طرح کی سوچ رکھتا ہو اس کو اس سے فوری طور پہ توبہ کرنی چاہیے، اور جیسا بھی اس کا نسب ہے اپنے نسب کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اسی طرح
دوسری حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد اہل المدینۃ بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، کہ جو آدمی اہل مدینہ کو گزند پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا مدینہ پاک کے باسیوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بھی برا ارادہ ان کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوں گھلا اور پگھلا دیتا ہے جیسے پانی نمک کو پگھلا دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کے باسیوں کا ایک خاص ریگارڈ اور ان کو جو ایک خاص وقار اور ایک تحفظ عطا کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا، کیونکہ مدینہ وہ سرزمین ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مزار پنروار جہاں پہ ہے اور جہاں آپ نے زندگی گزاری، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مدینہ پاک کو یہ پریویلیج اور یہ مقام حاصل ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، کہ ایمان اس طرح مدینہ میں پناہ لیتا ہے جس طرح سانپ اگر کہیں نکلا ہوا ہو تو وہ واپس اپنی بل میں پناہ لیتا ہے، اسی طرح ایمان مدینہ میں پناہ لیتا ہے۔ تو مدینہ پاک ایمان کی جائے پناہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المدینۃ تنفی الخبث کما ینفی النار خبث الحدید، کہ مدینہ پاک انسان کے اندر کا میل کچیل ویسے دور کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کا میل کچیل دور کرتی ہے، یعنی جب لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور باہر نکالا جائے تو لوہا خالص ہو کے باہر نکلتا ہے، اسی طرح جب کوئی بندہ مومن مدینہ پاک کی فضا میں جاتا ہے تو یہ فضا اسے خالص کر دیتی ہے، جو وہاں بیمار ہوتا ہے وہ بھی اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اور اس حدیث پاک میں اہل مدینہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا گیا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کا احترام کرو، اس لیے ان کا احترام کرو کیونکہ وہ شہر مدینہ کے باسی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں اور ان کو مدینہ پاک کی فضا کے اندر رہنا نصیب ہے۔ تیسری حدیث پاک آج کے درس قرآن کی، اس کے راوی حضرت سیدنا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حاتم طائی جو بہت بڑے سخی تھے اور یہ خود تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے کیونکہ پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا، لیکن ان کے بیٹے عدی نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اسلام لائے، اور ان کا اسلام بڑا اچھا ہوا اور انہوں نے بہت سی احادیث بھی روایت کی ہیں۔ تو یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان یستتر من النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل، کہ تم میں سے جو بندہ بھی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچے، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی بچے، تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ چیریٹی کرنا، صدقہ کرنا، کسی کو کچھ دینا اور عطا کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کھجور کا آدھا حصہ بھی کسی کو دے گا تو یہ بھی سبب بن جائے گا اسے جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ ممکن ہے آپ کا ایک کھجور جتنا صدقہ آپ کی بخشش کا باعث بن جائے۔ اور اگر اس حدیث کو آپ دوسری حدیث جو صحیحین میں ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو پھر اس کی وضاحت مزید ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاحشہ عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جا رہی تھی اور اس نے ایک پیاسے کنویں کو دیکھا جس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ مرنے کے قریب تھا، تو اس نے اپنے جوتے کے اندر کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلایا اور اس کی زندگی بچائی۔ اللہ رب العزت نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ حدیث پاک بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت جب رحمت فرماتا ہے تو پھر اس رحمت کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور چھوٹے سے عمل کے اوپر بھی بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ لہٰذا صدقات و خیرات میں کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے آپ کسی کو 10 روپے دے رہے ہیں، 50 روپے دے رہے ہیں، کسی کو افطار کروا رہے ہیں، کسی کو کوئی کپڑا لے کے دے رہے ہیں، کسی کی سفید پوشی کا بھرم آپ کی وجہ سے قائم ہو گیا ہے، تو یہ سارے وہ خیر کے کام ہیں جس کے کرنے پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے۔
آج کی ہمارے درس کی آخری حدیث پاک حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، کہ تم میں سے جو بھی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی نفع پہنچائے تو وہ ضرور پہنچائے، جو نفع وہ پہنچا سکتا ہے، جو فائدہ وہ دے سکتا ہے۔ اس حدیث پاک کا ایک خاص سیاق و سباق بھی ہے جس کی تناظر میں اسے دیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی کہ جب ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جو میرا بھائی ہے اس کو ایک خاص قسم کا چھو منتر یا جسے دم کہتے ہیں وہ آتا ہے۔ اس دم کے الفاظ جو ہیں وہ کوئی قرآن و سنت والے نہیں تھے، الگ تھے، لیکن وہ جو دم تھا وہ کیا کرتا تھا اور اس سے فائدہ پہنچتا تھا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہیں ہے یا کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کی روح کے منافی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے، تو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی پنجابی زبان کے کچھ دم ہوتے ہیں، اور کچھ بزرگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی وہ قبولیت عطا فرماتا ہے کہ کبھی کبھی خاص کیفیت میں ان کے منہ سے کوئی ایک جملہ نکلتا ہے وہی دم بن جاتا ہے، کوئی ایک شعر کا مصرع نکلتا ہے وہی دم کا اثر اپنے اندر رکھ لیتا ہے۔ ایسے بہت سارے دم جو ہیں وہ بزرگان دین سے منقول ہیں کہ جب وہ کلمات جو کسی بزرگ کے منہ سے نکل گئے جب ان کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے تو اس کی خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسا دم قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو، قرآن و سنت کے ساتھ کوئی ایسا لفظ ٹکراتا نہ ہو جس میں کوئی شرک کا عمل پایا جائے۔ اگر کوئی اور ایسا دم ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت موجود ہے، اور اس کے اندر اس حدیث پاک سے استناد کیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جس میں ایک مشہور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ جس میں وہ ایک قبیلے کے پاس گئے اور اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، اور اس کی بیٹی ان کے پاس آئی اور کہا کہ میرا والد بڑی تکلیف میں ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کچھ پڑھ کے دم کیا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے اس دم کے بدلے 30 بکریاں ہمیں تحفے میں دی تھیں، کیا ہم وہ اس کے عوض میں لے سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا دم کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَضْرِبُوا لِي بِسَہْمٍ، کہ اس میں سے بکریوں میں سے میرے لیے بھی حصہ رکھنا اور یہ لینا جائز ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں کہ اگر قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کسی کو کوئی فائدہ پہنچایا جا سکے تو وہ ضرور پہنچایا جائے، اور اس پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آج کے اس درس حدیث میں مشارق الانوار سے 5 منتخب احادیث جو ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہ درس حدیث اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔